بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، ایک بڑا مشہور اعتراض ہے قرآن مقدس پر جو آپ ایکس مسلمز کے منہ سے یا پھر اپوسٹیٹس کے منہ سے یا کرسچن مشنریز کے منہ سے اورینٹلسٹ کے منہ سے سنے ہوں گے یا پھر اس کے علاوہ آپ نے ان کے آرٹیکلز میں ان کی بکس میں پڑھا ہوگا۔ ان کا اعتراض ہے کہ قرآن مقدس کے مطابق جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں، چاند سورج ستارے درخت جانور، یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن مقدس نے ان کی طرف سجدہ کرنے کی بھی نسبت کی، اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دکھتی، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اللہ کو سجدہ کریں؟ یہی اعتراض جو ہے ستیات پرکاش میں دیانند سرسوتی نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو جڑ وستویں ہیں، اور جڑ وستو جو ہیں اللہ کو جو ہے سجدہ کیسے کر سکتی ہیں جو سالڈ تھنگس ہیں۔ تو آج میں اسی اعتراض کا رد کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلے میں وہ 3 آیتیں کوٹ کر دیتا ہوں جو 3 آیتیں ہیں قرآن مقدس کی، جس میں اللہ نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے۔ قرآن مقدس سورہ اسراء یعنی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ 7 آسمان، زمین اور جو بھی چیزیں ان کے اندر ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ پھر کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ پھر کہا وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ جب قرآن مقدس صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہر چیز انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، جب قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تو پھر یہ کہنا کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے تو یہ کیا بیوقوفی ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر کیوں سمجھنے کی صحیح اللہ تعالی کر رہے ہیں؟ اسی طرح ایک آیت ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں جانا کہ جو بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں، جو بھی چیزیں زمین میں ہیں، وہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ، جانور اور بہت سارے لوگ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک آیت یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 41 سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41، اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں چیزیں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، ہے نا؟ اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور ہر مخلوق نے اپنی اپنی خاص تسبیح اور اپنی خاص عبادت کو جان لیا ہے، سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں ہیں جس پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ اعتراض تو میں پہلے ہی بتا چکا اعتراض کیا ہے، اور یہ آیتیں میں نے اس لیے کوٹ کر دی تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کس آیت پہ اعتراض ہے۔ اولاً تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اولاً تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو تسبیح ہوتی ہیں یعنی پروردگار عالم کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا کہ وہ تمام عیب سے، تمام نقائص، تمام فلاز سے پاک ہے۔ تو اللہ کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں وہ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے؟ انسان جو تسبیح کرتا ہے اس تسبیح کو کیا کہا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ جو تسبیح کرتے ہیں ان تسبیحوں کو کیا کہا جاتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میرے سامنے بہت آتھینٹک کتاب ہے لاجک کی، ملا حسن، بہت آتھینٹک کتاب ہے جو پوری دنیا کے مدارس میں خصوصاً سب کنٹیننٹ انڈیا کے اسلامک یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے بالکل شروع ہی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ تسبیح کے کتنے ٹائپس ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ تسبیح 4 طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کی تسبیح جو پڑھی جاتی ہے، اللہ کی جو پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی جو عبادت کی جاتی ہے، وہ 4 طریقے سے ہوگی۔ یا تو تسبیح بالقول، تسبیح یعنی گلوریفائنگ، تو تسبیح بالقول کا مطلب وربل گلوریفائنگ، کہ انسان اپنی زبان سے بول کر اللہ کی تسبیح بیان کرے، ٹائپ نمبر 1۔ ٹائپ نمبر 2 تسبیح بالفعل، تسبیح بالفعل کا مطلب پریکٹیکل، یعنی انسان بائی ایکشن اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح کرے، جیسے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں یا پھر دعا مانگتے ہیں۔ 2 ٹائپس ہو گئے۔ 3rd ٹائپ ہے تسبیح بالاعتقاد، یعنی اللہ کے بارے میں
کوئی عقیدہ رکھیں ہم، تو وہ جو عقیدہ ہوگا، جیسے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ڈاکٹرائن ہے، ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ جو تسبیح ہے یہ بھی تسبیح کہلائے گی، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اس تسبیح کو کہتے ہیں تسبیح بالاعتقاد، یعنی کنسیپچول گلوریفائنگ یا پھر ڈاکٹرنل گلوریفائنگ۔ یہ 3 قسمیں ہو گئیں۔ چوتھی قسم ہوتی ہے تسبیح بدلالت الحال۔ بدلالت الحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلوق جیسی ہے تو اس کی جو کنڈیشن اور جو اسٹیٹ ہے نا، وہی پوری تسبیح ہے کہ وہ پروردگار عالم ہی کے بنانے سے بنی ہے مخلوق، پروردگار عالم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، تو جو اس کی نیچرل کنڈیشن ہے اسی کو کہا جاتا ہے تسبیح بدلالت الحال۔ سمجھ گئے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں نیچرل گلوریفائنگ، اور اسی میں سبڈیوڈ گلوریفائنگ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کتاب کے اندر ملا حسن میں لکھا ہے صاف صاف کہ تسبیح بالقول، تسبیح بالفعل اور تسبیح بالاعتقاد، یعنی بربل گلوریفائنگ، پریکٹیکل گلوریفائنگ اور کنسیپچول یا ڈاکٹرنل گلوریفائنگ، یہ جو تسبیح ہوتی ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل والے ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان۔ تو ہم زبان سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایکشن کے ذریعے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اپنے عقیدے کے ذریعے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور جو چوتھا ٹائپ تھا نیچرل گلوریفائنگ یا سبڈیوڈ گلوریفائنگ، تسبیح بدلالت الحال، دلالت حال سے خدا کی تسبیح کرنا، تو سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دوسری مخلوقوں کے لیے یہ والی تسبیح ہے، اور یہ والی تسبیح انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی پہلے جو 3 ٹائپس ہیں وہ صرف انٹلیکچوئل کریشن کے لیے ہے، انسان کے لیے، ٹھیک ہے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے۔ اور جو چوتھا ٹائپس ہے، چوتھا جو ٹائپ ہے کہ دلالت حال سے خدا کی تسبیح بیان کرنا، یہ انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو دوسری مخلوق ہے جیسے کہ چاند، سورج، ستارے، پیڑ، جانور، ان سب کے لیے بھی ہے۔ اب جب آپ پوری طرح، جب تک اسلام میں کانسیپٹ آف تسبیح، کانسیپٹ آف گلوریفائنگ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ آیتیں کیسے سمجھ میں آ جائیں گی؟ اعتراض کرنے کا جو فیشن بنا لیا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، درخت، جانور سب ہماری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون سی تسبیح بیان ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند ہمارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو صاف سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سجدہ وہ والا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ سجدہ کرتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، میتھڈ اور وے کیا ہے، یہ پروردگار عالم جانے۔ بالکل کلیئر ہے یہ ساری چیز۔ اب میں اس پر کچھ حوالے آپ کو تفسیروں سے بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ آج کل ایک اور بیماری ہے دشمنان اسلام میں کہ جب ان کے سامنے کسی بھی آیت کو انٹرپریٹ کرو تو وہ الزام لگاتے ہیں یہ تو آپ کا اٹس یور اون انٹرپریٹیشن، آپ کا یہ خود کا انٹرپریٹیشن ہے، کلاسیکل اسکالرس کی کتابوں میں دکھائیے، جبکہ وہ خود نہیں دیکھ کے آتے ہیں کلاسیکل اسکالرس نے اس آیت کا کیا مطلب لکھا ہے، لیکن آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بات وہ ضرور کہیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں کچھ حوالے دے دیتا ہوں۔ جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 44، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے لا تفقہون تسبیحہم ایھا الناس، کہ اے لوگو تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، لأنہا بخلاف لغتکم وہذا عام فی الحیوانات والنبات والجماد، تم ان کی تسبیح اس لیے نہیں سمجھتے چونکہ وہ تمہاری زبان میں نہیں ہے، ان کی تسبیح تمہاری زبان کے خلاف ہے، اور اگر تمہاری زبان میں ہوتی تو سمجھ جاتے۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ تمام جانوروں اور پیڑوں اور جماعت جو سالڈ چیزیں ہیں ان کے لیے عام ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے بھی اس کا اتنا اچھا جواب دیا۔ اس کے علاوہ شیخ طنطاوی، جن کی تفسیر الوسیط مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہے، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ لکھتے ہیں لِأَنَّ تَسْبِيحَهُمْ بِخِلَافِ لُغَتِكُمْ وَفَوْقَ مُسْتَوَى فَهْمِكُمْ، کیونکہ دوسری مخلوق کی جو تسبیح ہے وہ تمہاری زبان کے اگینسٹ ہے، تمہاری زبان میں نہیں ہے وہ، اور تمہاری عقل کے بھی اوپر ہے، وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَإِنَّمَا الَّذِي يَعْلَمُ تَسْبِيحَهُمْ هُوَ خَالِقُهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو ان کی تسبیح کو جانتا ہے وہ وہی ہے جس نے انہیں پیدا کیا، یعنی پروردگار عالم ان کی تسبیح کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر اور تفسیر کے حوالے دے دیتا ہوں۔ پھر میں نے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ حج کی آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یعنی وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ چاند، سورج، ستارے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں شیخ طنطاوی نے لکھا ہے کہ وخضوعها لہ عز وجل بکیفیت هو الذی یعلمها، اور دوسری مخلوق کا اللہ کے سامنے خضوع یعنی سجدہ کرنا، جھکنا، یہ کس طرح ہے، اس کی کیفیت اور وے کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے وَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَائِنَاتِ
تسجد للہ تعالی، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ پوری کائنات پروردگار عالم کے لیے سجدہ ریز ہے، سجدہ کرتی ہے. وَنُفَوِّضُ كَيْفِيَّةَ هَذَا السُّجُودِ لَهُ تَعَالَى، لیکن اس سجدے کی جو کیفیت ہے، جو وے ہے، طریقہ ہے، وہ ہم پروردگار عالم کے سپرد کرتے ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. شیخ طنطاوی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. اس کے علاوہ پھر میں نے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ نور کی آیت نمبر 41، جس میں فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، اور پروردگار عالم کی آسمان و زمین میں جو بھی لوگ ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور پرندے پر پھیلا کر. یہ دیکھیں میرے دعوے کی دلیل. میں نے کہا تھا نا کہ صرف زبان سے یا بائی ایکشن یا بائی ڈاکٹرائن ہی تسبیح نہیں ہوتی، بلکہ دوسری مخلوقوں کی خاص تسبیحات ہیں، وہ ان کی دلالت حال، کنڈیشن اور اسٹیٹ بھی تسبیح کہلاتی ہے. دیکھیں قرآن مقدس نے خود اسے اس آیت میں بیان کر دیا، سورہ نور کی آیت نمبر 41 پہ، جب یہ کہا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور حالت بھی بیان کری. کس طرح بیان کرتے ہیں؟ صافاتن، جب وہ پر پھیلا کے آسمان میں اڑتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مقدس نے جب یہ بات خود کہہ دی کہ دوسری مخلوق کی تسبیح اور سجدہ کرنا یہ انسان کی طرح نہیں ہے، تو پھر اس پر اعتراض کرنا اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کا کانٹیکسٹ ہی نہیں سمجھ رہے، اور کانٹیکسٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. قرآن نے ان ایمبیگوسلی، ان ایکٹیوکلی اس بات کو ذکر کر دیا، تو پھر اس پر اعتراض کرنا یہ سوا بغض و حسد کے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آیت ہے اس پر میں امام بغوی، امام قرطبی اور امام ابن عاشور کا حوالہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام بغوی نے سورہ نور کی آیت نمبر 41 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان ضرب الاجنحہ صلاۃ الطیر وصوتہ تسبیحہ، یعنی پرندے جو اپنے پر پھیلاتے ہیں یہ پرندوں کی عبادت ہے، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اس کے ذریعے، اور ان کی جو آواز ہے وہ خدا کی تسبیح کرنا ہے. یہ صاحب صاحب امام بغوی نے لکھا. یہی بات امام قرطبی نے بھی لکھی. امام ابن عاشور جن کی تفسیر التحریر والتنویر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں بہت اسے ہر وقت اپنی اسٹڈی میں رکھتا ہوں، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں اذ اودع اللہ فی جمیع اولئک ما به ملازمتهم لما فطروا علیہ من تعظیم اللہ و تنزیہہ، یعنی پروردگار عالم نے تمام مخلوق کے اندر یہ بات پیدا کر دی اور اس بات کی سمجھ ڈالی ہے، تو وہ مخلوق خود سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، پروردگار عالم کی اسے کس طرح تعظیم اور کس طرح تسبیح بیان کرنی ہے. تو یہ سمپل سی بات ہے. اور میرے اس چھوٹے سے کلیریفیکیشن میں اس اعتراض کا بھی رد ہو گیا بخاری شریف کی، ابو داؤد شریف کی وہ مشہور حدیث ہے جو آج کل مشنریز، کرسچن مشنریز اور جیوز اور ایکس مسلمز اٹھا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ سورج جو ہے پروردگار عالم کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، عرش کے پاس سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورج کے سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے. تو یہ اعتراض، تو ان اعتراضات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. 2 منٹ میں ان اعتراضات کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. ضرورت یہ ہے کہ بس مفسرین کو پڑھ لیا جائے کہ انہوں نے اس آیت کو کس طرح انٹرپریٹ کیا ہے. امید ہے کہ آپ اس اعتراض کا جواب اچھے سے دے لیں گے اور آپ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پہ ان تمام چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مقدس کو کما حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.